الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ لوگ محرم الحرام میں بلکہ پورا سال اہل بیت میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لوگ بالکل خاموش رہتے ہیں، بہت کم ان کا نام لیتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات میں سے ہیں، بلکہ بہت اونچے درجے کے سید ہیں. جس طرح حق بنتا ہے کہ حضرت حسین کا ذکر کیا جائے، اسی طرح حق بنتا ہے کہ حضرت حسن کا بھی ذکر کیا جائے، لیکن بعض مخصوص طریقے وضع کیے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے فضائل بالکل بیان نہیں کرتے. کہیں آپ نے حضرت حسن کے بارے میں سنا ہو، بالکل نہیں بیان کرتے. حالانکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل صحیح حدیث میں اس قدر مضبوطی کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ اگر ان فضائل کو ہم سن لیں جو نبی علیہ السلام نے حضرت کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں حضرت حسن کی محبت پیوست ہو جائے. اس لیے کہ ان سے محبت در حقیقت نبی علیہ السلام سے محبت، خاندان نبوت سے محبت، یہ نبی علیہ السلام سے محبت ہے. حضرت حسن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں. جب وہ پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے، بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عرض کی کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے. حرب کا معنی جنگ ہے. یہ عرب کا ایک مزاج ہے کہ وہ اپنی اولاد کا جو نام رکھتے تھے وہ دشمنوں کو للکارنے کے لیے رکھتے تھے. مثلا بیٹے کا نام فہد رکھ دیا. فہد تو ہمارے اجمی لوگ بھی نام رکھتے ہیں فہد. اب فہد کا معنی چیتا. اب چیتا تو درندہ ہے، بیٹے کا نام فہد رکھ دیا. یہ اس لیے رکھتے تھے کہ دشمن کو پتہ چلے کہ ہمارا بیٹا بزدل نہیں ہے. بیٹے کا نام اسد رکھ دیا. اسد کا معنی شیر ہے، تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ ہمارا بیٹا بہادر ہے. اپنے بیٹوں کے نام رکھتے تھے جن ناموں میں شجاعت ہو، بہادری ہو. حضرت علی بھی بہادر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا حرب. اب حرب کا معنی تو جنگ ہے. نبی علیہ السلام نے نام بدل دیا، فرمایا کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام حسن رکھ رہا ہوں. حسن
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے رکھے ہوئے نام کو تبدیل کر دیا۔ اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ علی کے فیصلے کو نبی بدل سکتا ہے، لیکن نبی کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تمہارا نام رکھا ہوا میں ختم کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت حسن کا نام نبی علیہ السلام نے خود رکھا، اور بچے کو جو گھٹی لگائی جاتی ہے وہ بھی نبی علیہ السلام نے خود گھٹی لگائی حضرت حسن کو، عقیقہ بھی خود کیا۔ وقت گزرتا رہا، حضرت حسن بچوں کی طرح چلنے پھرنے لگے، نبی علیہ السلام کے پاس آ جاتے، گھر سے نکل کے آپ کے پاس آ جاتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے جاتے۔ اس قدر محبت تھی کہ نماز پڑھتے نبی علیہ السلام تو حضرت حسن آپ کی کمر پر سوار ہو جاتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ممبر پر بٹھا لیا، جس ممبر پر نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اس ممبر پر آپ نے حضرت حسن کو بٹھا لیا۔ اب یہ بچے ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ حضرت حسن کے بارے میں فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہا ہو، اس کے سید ہونے میں کوئی شک بھی کرے گا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایک خاص طبقہ حضرت حسین کا ذکر کرتا ہے، تو یہ جو بڑے بھائی ہیں حضرت حسین کے، حضرت حسن، ان کا ذکر خیر کون کرے گا؟ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ خاص وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین، مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں گی اور ان دو جماعتوں کی صلح اللہ تعالی میرے اس بیٹے حسن کے ذریعے کروائے گا۔ چنانچہ مسلمانوں کی دو جماعتیں جب لڑی تو ان کے ذریعے اللہ نے صلح کرا دی، حضرت حسن کے ذریعے لڑائی تھم گئی، قتل ختم ہو گیا، دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ اب وہ ایک ٹولہ جو اس وقت بھی تھا اب بھی ہے، وہ پسند نہیں کرتا تھا اس بات کو کہ صلح ہو، مسلمانوں کے درمیان صلح ہو، اس لیے حضرت حسن سے وہ ناراض رہتے ہیں، بہت کم نام لیتے ہیں، کیونکہ ان کی شرارت ختم ہو گئی، ان کی سازش ختم ہو گئی، صلح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن سے بہت بڑا کام لیا، خون ریزی ختم ہو گئی مسلمانوں کے درمیان۔ تو ان کی سیادت، ان کی سرداری نص قطعی سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ اتنا زیادہ دیا تھا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ حضرت حسن کتنے حلم اور حوصلے والے تھے۔ حضرت حسن کا حوصلہ کتنا تھا، تو ایک عرب کا قول سنیں آپ، حلمہ یوزن بالجبال، ان کے حوصلے کو تولنے کے لیے، حضرت حسن کے حوصلے کو تولنے کے لیے میرا تو دل یہ کرتا ہے کہ میں یہ بیان ہی نہ کروں، کیوں؟ میرے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے۔ اب میرے اندر تو اتنا حوصلہ ہے نہیں جتنا حوصلہ کہ کس میں تھا؟ حضرت حسن میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے اپنے اندر جو چیز نہ ہو پھر بیان کرے آدمی ذرا عجیب سی لگتی ہے، کوئی بندہ حوصلے والا نہیں۔ حلمہ یوزن بالجبال، ان کو تولنے کے لیے حوصلہ کتنا تھا؟ تو عرب نے کہا ان کے حوصلے کا وزن کرنے کے لیے، تولنے کے لیے کہ حضرت حسن کا حوصلہ کتنا تھا، ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو، جتنے بٹے ہیں دنیا میں وہ ڈال دو، تم حضرت حسن کے حوصلے کا وزن نہیں کر سکتے۔ تمہیں ایک جانب پہاڑ رکھنے پڑیں گے، دوسری جانب حضرت حسن کا حوصلہ رکھنا پڑے گا۔ پہاڑوں کے برابر حوصلہ تھا، کس میں؟ حضرت حسن۔ ہمارے اندر تو بجلیاں بھری ہوئی ہیں۔ میں نے ایک بات سوچی ہے، یہ لوگ با کمال کیوں تھے؟ ان کا اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا۔ جس بندے کا تعلق گہرا ہو جاتا ہے پھر اس کو وہ مقام نصیب ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ تعریف کریں تو اس کو پرواہ نہیں رہتی، اور پوری دنیا کے لوگ اس کی برائی کریں تو اس کو کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ یہ مقام اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔
اب آپ یہ بتائیں اس مقام پر میرے سمیت کون فائز ہے؟ حوصلہ ہے کسی میں اتنا؟ حضرت بازار سے گزرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لوگ کیا کیا باتیں آپ کو کہتے تھے. ایک خاص ٹولہ تھا جو چاہتا تھا مسلمانوں میں صلح نہ ہو، اور حضرت حسن کے ذریعے صلح ہو گئی. اب مخالفین آپ کو کیا کہتے؟ یا مخزی الاسلام، یا مخزی المسلمین، اے مسلمانوں کو رسوا کرنے والے. یہ جملہ کن کو کہتے تھے؟ حضرت حسن کو. بازار سے گزرتے ہوئے لوگ تنگ کرتے تھے، دشمن لوگ تنگ کرتے تھے. اتنا بڑا جنتی شہزادہ. بلکہ ایک حدیث پاک سن لیں تاکہ ان کی عظمت کا اندازہ ہو سکے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا، میری والدہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تم نے حاضری نہیں دی؟ جس طرح نوجوان ہوتے ہیں بعض اوقات تھوڑی سی غفلت ہو جاتی ہے. یہ نوجوان صحابہ میں سے تھے، ایسے ابھرتی جوانی. تو کہنے لگے کہ اتنے دن ہو گئے میں حاضر خدمت نہیں ہو سکا. تو والدہ نے سخت جملے کہے کہ تمہیں حاضری دینی چاہیے تھی، تمہیں جانا چاہیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے تھا، اتنے دن ہو گئے تم نہیں گئے. تو کہتے میں نے اپنی والدہ کو خاموش کرانے کے لیے یہ کہا کہ میں اب جاتا ہوں، اور جو آگے مغرب کی نماز آ رہی ہے یہ مغرب کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھوں گا اور درخواست کروں گا کہ میری اور میری والدہ کی مغفرت اور بخشش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں. فرماتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا. آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی. مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک مسجد میں رہے. مجھے موقع نہ ملا گفتگو کرنے کا. عشاء بھی آپ نے پڑھا لی. عشاء کے بعد جب آپ گھر جانے لگے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا. تو ایک جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، وہاں کسی سے باتیں کرنے لگے. اب جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے اتنا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کر کسی سے بات چیت فرما رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا کون؟ جب آپ فارغ ہو گئے اور محسوس فرمایا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. کون؟ میں نے کہا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ والدہ نے ایسے ایسے مجھے کہا تھا اور میں دعا کے لیے آیا ہوں، آپ میرے لیے میری والدہ کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر اللہ لک ولامک، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے اور تیری والدہ کی بخشش فرمائے. نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے. آپ بھی کسی سے دعائیں لیتے ہوں گے، کسی کے لیے والد دعا کرتا ہوگا، والد کی دعا بڑی اعلیٰ دعا ہوتی ہے. کسی کے لیے والدہ دعا کرتی ہوگی، کسی کے لیے کوئی بزرگ دعا کرتا ہوگا. صحابہ اور اہل بیت وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے محمد مصطفیٰ نے دعائیں فرمائی ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں. دعا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے راستے میں دیکھا تھا کہ میں رک گیا تھا اور باتیں کرنے لگا تھا، میں نے جو ہے باتیں کی ہیں کسی سے، یہ تجھے محسوس ہوا؟ کہتے جی ہاں آپ نے کسی سے گفتگو کی ہے. فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ کون تھا جس سے میں نے باتیں کی ہیں. یہ آسمان کا وہ فرشتہ تھا لم یہبط الی الارض، یہ کبھی بھی زمین پر نہیں اترا تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی تھی کہ اے اللہ میں کبھی زمین پر نہیں گیا، مجھے زمین پر اترنے کی اجازت دیں. میں جاتا ہوں اور جا کر میں کیا کرتا ہوں، میں زمین پر جاتا ہوں اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہوں. آپ میری اس تمنا کے لیے اجازت فراہم کریں تاکہ میں زمین پر اتروں، اور جو بشارت ان کے خاندان کے لیے ہے وہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جا کر سناتا ہوں. ایک بشارت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے طے کر رکھی تھی. تو فرشتہ کہتے ہیں کہ وہ بشارت میں سنانے کے لیے جاتا ہوں. تو دو کام کروں گا. کون کون سے؟ سلام بھی کروں گا اور دوسرا وہ بشارت بھی میں عرض کروں گا. اللہ نے اجازت دے دی. فرشتہ اترا، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، سلام کا جواب اس نے حاصل کیا.
اور اس کے بعد پھر بشارت دی ہے. وہ بشارت آج کے ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے یہ دو نواسے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار، وَأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور جو آپ کی بیٹی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ بشارت لے کر آئی. اس لیے جیسے فضائل حضرت علی کے موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین کے موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا کے موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی حضرت حسن کے بھی بہت سارے فضائل ہیں. حضرت حسن کا احترام بھی ہمارے اوپر لازم ہے، ان کی عزت، ان کی توقیر ہمارے اوپر لازم ہے.